صلی علی محمد و آل محمد ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام۔ ناظرین اور ناظرات محترم روزے دار، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ایک مختصر پروگرام اس لیے کہ آج علی چینل کے پیپر کی قرآن اندازی ہونی ہے۔ مختصر سا پروگرام آپ کی خدمت میں، جو عنوان بتایا گیا ہے ماہ رمضان اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موضوع پر کچھ معروضات عرض کریں گے۔ امید ہے کہ بغور آپ سب سماعت فرمائیں اور اپنی دینی، علمی، عرفانی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ ماہ رمضان جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اس حوالے سے اللہ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ پاک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اس حصے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس مبارک بابرکت کتاب کو بھیجنے کا، نازل کرنے کا مقصد سب انسانوں کی ہدایت، ہدن للناس، سارے انسانوں کی ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اور قرآن کریم کی اس آیت اور نزول قرآن کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم یہ سوال اپنے ذہن میں لائیں، کیا نزول قرآن کا مقصد جو قرآن کریم نے بتایا ہے وہ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے؟ قرآن کریم کا مقصد ہے سارے انسانوں کی ہدایت۔ قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ سارے انسان سچائی سے کام لیں، سارے انسان امانت داری سے کام لیں، سارے انسان بھائی چارگی، پیار، محبت، اتحاد اور اتفاق سے کام لیں۔ کیا آج دنیا میں جو انسان زندگی کر رہے ہیں ہم ان میں سچائی دیکھ رہے ہیں، وفاداری دیکھ رہے ہیں، امانت داری دیکھ رہے ہیں، بھائی چارگی دیکھ رہے ہیں، پیار و محبت دیکھ رہے ہیں؟ تو اکثر کا جواب ہے نہیں۔ نفرت کا بول بالا ہے، جھوٹ عام ہے، خیانت پھوٹ رہی ہے، دشمنی، تفرقے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد تھا اس مقصد سے انسان دور ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ کیا دنیا ایسے ہی چل کر ختم ہو جائے گی کہ قرآن چیختا رہے کہ میں آیا ہوں تمہیں سچائی کی دعوت دینے کے لیے، میں آیا ہوں تمہیں وفا کی دعوت دینے کے لیے، میں آیا ہوں امانت داری کی دعوت دینے کے لیے، میں آیا ہوں بھائی چارگی سکھانے کے لیے، میں آیا ہوں اتحاد قائم کرنے کے لیے؟ قرآن چیختا رہے گا، قرآن پکارتا رہے گا، قرآن دعوت دیتا رہے گا، لوگ سن کر گزرتے رہیں گے، نفرتوں میں رہیں گے، خیانتوں میں رہیں گے، جھوٹ زبانوں پر رکھیں گے۔ کیا زمانہ ایسے ہی گزرتا جائے گا؟ اگر ایسے ہی گزرتا جائے تو پھر قرآن کا مقصد ناتمام ہو جائے گا کہ قرآن یہ کہہ کر نازل ہوا تھا کہ میں سب انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، جبکہ قرآن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ عزیزان گرامی،
ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا. قرآن میں جو نازل ہو چکا ہے وہ 100% ہو کر رہے گا. جب ہمارا یہ ایمان ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہدایت قرآن سے دور ہیں، تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ نزدیک ان قریب مستقبل میں ایک ایسا دور آنے والا ہے جس دور میں قرآن کی ہدایت پر لوگ نظر آتے ہوئے دکھیں گے. لوگ سچائی کا دامن تھامیں گے، جھوٹ سے نفرت کریں گے. لوگ امانت داری سے پیار کریں گے، خیانت سے کراہت کریں گے. لوگ اتحاد کا استقبال کریں گے، تفرقہ ڈالنے والوں کے مخالفت کریں گے، خلاف کھڑے رہیں گے. دعائے احد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آخری حصے میں ہم یوں کہتے ہیں: وَمُجَدِّدًا لِمَا عُطِّلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ، اے پروردگار اس امام کو جلد بھیج دے جو امام دنیا میں آ کر قرآن کے وہ احکام جن پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، جن سے لوگوں نے منہ پھیر لیے ہیں، جن کو چھٹی کر دی ہے دنیا والوں نے، ان احکام کو امام نئی زندگی دیں، تجدید کریں، لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور لوگوں کو کے زندگیوں میں ان کو عملی طور پر انجام دینے کی طرف لوگوں کو ہدایت کریں. تو عزیزان گرامی، ایک طرف سے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت کے لیے آ رہا ہوں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اکثریت ہدایت سے دور ہیں. دعاؤں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک دور آنے والا ہے جس میں ایک اللہ کا ولی آئے گا جو آ کر قرآن کے اس مقصد کو کمال تک لے جائے گا، اس مقصد کو دنیا میں عام کرے گا. ہدن للناس کا مصداق ایک دور میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہ مبارک رمضان جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، ہم اس زاویے سے کہہ سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان امام زمانہ کا مہینہ ہے، امام زمانہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. ماہ مبارک رمضان کے ہر رات پڑھی جانے والی ایک دعا ہے، جس دعا کو خود 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے تعلیم دی ہے، جس دعا کا نام دعائے افتتاح ہے. اس دعا کے آخری حصوں میں یہ جملہ وارد ہوا ہے: اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، اے پروردگار امام زمانہ کو تیرے کتاب کی ہدایتوں کی طرف دعوت دینے والا بنا کر جلد بھیج دے. دیکھیں، قرآن اور امام زمان، ماہ رمضان قرآن کا مہینہ، قرآن ماہ رمضان کا مہینہ. اب قرآن کے مقصد کو پورا کرنا امام زمانہ کے ظہور پر ہے، تو یہ مہینہ ماہ رمضان اس زاویے سے ہم کہہ سکتے ہیں امام زمانہ کا مہینہ ہے. جب ہمارا امام آئے گا تو ماہ رمضان میں اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کے مقصد کو ہم دنیا میں عام دیکھیں گے. لوگ ہر جگہ اچھائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ برائیوں سے گریز کریں گے، لوگ ناجائز کاموں سے دور رہیں گے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن، قراءت قرآن، بزم قرآن، مسابقات قرآنی کے ساتھ ساتھ مقصد نزول قرآن کو بھی توجہ میں رکھیں، اس پر بھی توجہ کریں. تلاوت اپنی جگہ پر، قراءت اپنی جگہ پر، قرآن خوانی کی بزمیں اپنی جگہ پر، قرآن خوانی کے امتحانات اپنی جگہ پر، امتحانات میں کامیابی کے انعامات اپنی جگہ پر، لیکن مقصد قرآن ہدایت، یہ ہدایت انفرادی طور پر ہم سب کو عمل کرتے ہوئے اس امام کو زیادہ یاد کرنا ہے جو امام کے آنے سے دنیا میں مقصد قرآن عام ہو جائے گا. اگر ایک آدمی معاشرے میں سچائی سے کام لے، دوسرے لوگ جھوٹ کا سہارا لیں، تو اس سچائی سے کام لینے والے کی زندگی دشوار ہو جائے گی.
امانت داری سے کام لینے والا اگر ایک یا کچھ ہیں، خیانت کرنے والے بھی ان کے ساتھ موجود ہوں، تو پھر امانت دار لوگوں کے لیے زندگی دو بھر ہو جائے گی۔ اگر سب کے سب امانت دار ہو جائیں، سب کے سب سچے ہو جائیں، سب کے سب پیار محبت والے ہو جائیں، تو پھر دنیا خوبصورت نظر آئے گی، ایسی لگے گی جیسے جنت میں ہم زندگی کر رہے ہیں، جہاں کسی کا کوئی دل نہیں دکھاتا، کسی کا کوئی دل نہیں توڑتا، کسی کے انفرادی مسائل میں کوئی دخالت نہیں کرتا، پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں مقصد قرآن جو ہدایت ناس ہے، ہدن للناس ہے، جو امام کے ظہور سے پورا ہوگا، ہم کو اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اگر ماہ رمضان کو اس زاویے سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دیکھیں تو یہ بات ذہن میں آئے گی، اس نورانی مہینے میں یہ احساس ہم لوگوں میں جاگنا چاہیے کہ مہینہ نورانی، کتاب نورانی، لیکن دنیا کیوں تاریک اور ظلمانی ہے؟ کب یہ دنیا نورانی ہوگی؟ جب نورانی مہینے میں نورانی کتاب سے مقصد قرآن جو نور ہے، ہدایت ہے، اس کو اگر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، اپنانا شروع کر دیں، تو دنیا بھی نورانی نظر آئے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر دن کہیں پر کسی مظلوم کی شہادت، کسی مذہب پر تجاوز، کسی مسئلے کو بڑا چڑھا کر پھیلانا، بحث کرنا، دوسرے مذہبوں کے لوگوں کو ٹھیس پہنچانا، یہ نفرتوں کا جو بول بالا ہے، جس سے دنیا تاریک نظر آتی ہے، ظلمانی نظر آتی ہے، یہ کب نورانی ہوگی؟ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے بھیجی ہے کتاب نورانی، تو پھر کیوں دنیا ظلمانی ہے؟ اس لیے کہ مقصد قرآن سے دور ہے۔ کب یہ دنیا نورانی ہوگی؟ جب مقصد قرآن سے قریب ہو جائے گی، تو پھر ہر ایک پیار محبت سے، ہر ایک بھائی چارگی سے زندگی کرے گا۔ اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں موجود دعاؤں کو اور اعمال پر توجہ کریں، ان دعاؤں اور اعمال سے بھی ہمیں یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان امام زمانہ کا مہینہ ہے۔ ہماری گزارش ہے ناظرین محترم سے، ناظرات محترمات سے، کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، کہیں مولا قرآن ہے لیکن دنیا اور زندگی ہماری دشوار گزر رہی ہے، ہماری زندگی میں موجود رسم و رواج، ہماری زندگی میں موجود عادتیں، دنیا جس طرف ہمیں کھینچ رہی ہے، جس طرف ہمیں لے جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں پریشانی، مصیبت، تکلیف، درد کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک گھر کا کوئی کام آدمی کرنا چاہتا ہے آج کے ماحول میں، تو کتنا انسان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت قرآن سے دور ہے۔ قرآن دعوت کچھ الگ چیز کی دے رہا ہے، انسان کچھ اور کرتا نظر آ رہا ہے۔ جب دونوں کے درمیان فرق پایا جائے گا، دعوت قرآن اور لوگوں کے زندگی کا طریقہ جدا رہے گا، پریشانیاں ضرور آئیں گی، تکلیفیں ضرور آئیں گی، مصیبتیں ضرور آئیں گی۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کو مختصر عرض کر کے آپ آج کی اس تقریر کو، اس پروگرام کو جو مختصر ہم نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اختتام پر لے جائیں۔ ایک دعا ہم ہر دن ماہ مبارک رمضان کی دعا نمازوں کے بعد پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر۔ اگر اس دعا کے معنی پر ہم توجہ کریں تو اس دعا میں بھی ہمیں امام زمانہ نظر آئیں گے۔ کیا دعا کر رہے ہیں ہم دعا یہ کر رہے ہیں، یہ دعا ہمیں رسول مکرم اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو پڑھا کرو۔ رسول کی نگاہ امام زمانہ کی عادلانہ حکومت پر تھی، جس حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دعا کو مسلمانوں کے سامنے رسول نے پیش کیا اور تعلیم دی۔ اے پروردگار،
سارے مرحومین کی قبروں میں خوشیاں داخل فرما۔ اللہم اغنے کل فقیر، پروردگار جتنے بھی دنیا میں فقیر محتاج ہیں ان سب کو غنی کر دے، بے نیاز کر دے۔ اللہم اشفع کل مریض، جو ایک حصہ ہے دعا کا، پروردگار دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو لباس عافیت پہنا دے، انہیں شفا دے دے۔ عزیزان محترم، جب ہم ماہ مبارک رمضان میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار دنیا ہو کوئی بیمار نہ ہو، دنیا ہو کوئی فقیر نہ ہو، دنیا ہو کوئی مقروض نہ ہو، دنیا ہو کوئی مجبور نہ ہو، دنیا ہو کوئی تنگ دست نہ ہو، دنیا ہو کوئی پریشان نہ ہو، تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں دنیا بغیر بیماری کے، دنیا بغیر پریشانی کے، دنیا بغیر قرض کے، دنیا بغیر تجاوز کے، دنیا بغیر نفرت کے، کتنی خوبصورت دنیا نظر آئے گی۔ کسی ایک معاشرے یا ایک گھر کے لیے، کچھ انسانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے۔ اللہم اشفع کل مریض، پروردگار سب مریضوں کو شفا دے دے۔ اللہم اقض دین عن کل مدین، پروردگار سارے مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے۔ یہ دعا کب ہمیں مکمل طور پر دنیا میں نظر آئے گی؟ جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا۔ یہ دعا امام زمانہ کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا تعلیم دے کر رسول ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اے روزہ دار اپنے زمانے کے امام کو، مخصوصاً امام زمانہ کو نہ بھول جاؤ۔ امام زمانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد کر، امام کو بلا، امام کی سلامتی چاہ خدا سے، امام کے تعجیل فرج کو طلب کر خدا سے، اس لیے کہ امام آ جائیں گے تو دنیا سے بیماریاں مٹ جائیں گی، امام آ جائیں گے دنیا سے پریشانیاں مٹ جائیں گی، کوئی دنیا میں پریشان نہیں رہے گا، کوئی انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ اور اللہ کا مخصوص فرشتہ روح اس رات یعنی شب قدر لوگوں کی تقدیریں لے کر زمین پر آتے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ امام زمانہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر میں ہماری تقدیریں سنور جائیں، ہمارے تقدیر بن جائے، تو چاہیے کہ امام کو یاد کریں۔ ایک ماہ مبارک رمضان سے شروع کریں ہمارے امام کو یاد کرنا۔ مولا شب قدر میں میری تقدیر آپ کی بارگاہ میں آنے والی ہے، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ کے لشکر میں شامل ہونے کی تمنا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، میں آپ کی یاد میں ہمیشہ ہوں۔ جب یہ کہتے کہتے انسان شب قدر جائے گا تو امام بھی فرمائیں گے کہ جس نے 23 دن 18 دن 21 دن جس نے مجھے ایک دن بغیر یاد کیے کہ اپنا دن نہیں گزارا، اب میں اس کی تقدیر کیسے نہ سواروں۔ تو ماہ رمضان میں شب قدر کا تعلق امام زمانہ سے ہے۔ قرآن ماہ رمضان میں، قرآن کا مقصد امام زمان کے ذریعے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، ماہ رمضان کی دعا۔ اس دعا کا مکمل معنی امام زمانہ کی حکومت میں، شب قدر امام زمانہ کی خدمت میں فرشتوں کا آنا اور تقدیروں کا پیش کرنا، اور ہم اپنی تقدیریں بنانے کے لیے شب قدر میں اعمال بجا لاتے ہیں جو امام زمانہ کے ہاتھوں میں ہماری تقدیریں ہوتی ہیں، فرشتے لا کر دیتے ہیں۔ تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ماہ رمضان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مہینہ ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گزارش ہے محترم ناظرین سے، محترم ناظرات سے، کہ افطار کے وقت مخصوصاً اس سے پہلے کہ کوئی چیز آپ دعائے افطار پڑھ کے اپنے دہان میں جو روزے کے حالت میں تھا، جس کی بو خداوند عالم کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے، اس وقت تک افطار کی نیت سے کوئی چیز اپنے دہان میں اپنے منہ میں نہ لے جائیں جب تک کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کی دعا نہ کر دیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ماہ مبارک رمضان جو امام زمانہ کا مہینہ ہے، امام زمانہ سے قریب ہونے کا، امام زمانہ کو یاد کرنے کا، پروردگارہ
امام کے ظہور سے دنیا سے ساری مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو جلد از جلد دور فرما۔ پروردگار دنیا کے تمام انسانوں کی پریشانیوں کو، دنیا کو امام کے ظہور سے جو آج آگ بنی ہوئی ہے، اے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنانے والے، امام کے ظہور سے اس شعلوں میں بھڑکتی ہوئی دنیا، نفرت کی آگ، دشمنی کی آگ، تعصب کی آگ کو امام کے ظہور سے جلد از جلد گلزار بنا دے، تاکہ ہم زندگی کریں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، خوش ہو کر ایک دوسرے کی جو ہے بھلائی چاہتے ہوئے ہم زندگی کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد